من هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين صدق الله العلي العظيم. جو یہ کلمات سے آغاز گفتگو ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرمائے اور حاضرین غیر حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. خاص طور سے برادر عقیل حیدر صاحب کی جو عزیزہ انتقال کر رہی ہیں ان کے درجات بلند فرمائے، مریضوں کو شفائے کلی عنایت فرمائے. خاص طور سے سید صادق حسین کاظمی صاحب ہیں اور ایک اور مومنہ نے درخواست دعا کی ہے، اللہ ان کو شفائے کلی عنایت فرمائے اور تمام حاضرین کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے، علم و عمل کی توفیق عنایت فرمائے، واجبات پر عمل کرنے اور حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہماری صفوں میں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے اور شر شیطان سے محفوظ اور مامون فرمائے. حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے مشن اور آپ کی سیرت پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے جلد ظہور کے لیے ایک صلوات کا آواز بلند آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ ماعون کی پہلی آیت کو تلاوت کیا ہے اور حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی شخصیت انتہائی بابرکت شخصیت ہے اور انتہائی عظیم شخصیات میں سے ایک شخصیت ہے. اور خاص طور سے واقعہ کربلا میں معصومین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کربلا کو نہ بھولنا جیسے آپ غدیر کو بھول گئے. لہذا کربلا ایک مکتب ہے، جسے کہا جاتا ہے مکتب کربلا یعنی مکتب اہل بیت. کربلا خود ایک نظریہ ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ کربلا میں ہم نے کربلا سے صرف رونا اور پیٹنا یہ چیز ہم نے لی ہے اور سب کچھ ہم نے کربلا سے چھوڑ دیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں یقیناً انہوں نے کسی چیز کو زیادہ اہمیت دی ہے، اپنی جان سے بلند تصور کیا ہے تو اپنی جان کا نذرانہ دیا ہے. ظاہر ہے ہر عقل مند آدمی بڑی چیز کو بچانے کے لیے تھوڑا پیسہ خرچ کرتا ہے، لیکن تھوڑی چیز کو بچانے کے لیے بڑا پیسہ کوئی بھی خرچ نہیں کرتا. مثلا ایک گاڑی ہے 50,000 کی اور وہ خراب ہو جائے، اس پر 1,000 یورو اگر خرچ آتا ہو تو آدمی کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے چونکہ اصل مالیت 50,000 ہے تو 1,000 لگا دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کم از کم ہم 50,000 کو محفوظ رکھ لیں گے یا 49 کو ہم محفوظ کر سکتے ہیں. لیکن 1,000 کی گاڑی ہو، کوئی اسٹیمیٹ دے کہ اسے بالکل ہم ویسے بنا دیں گے جیسے 1920 میں تھی اور لیکن اس پہ لگے کہ 50,000. گاڑی 1,000 لگے گے 50,000. یہاں کوئی آدمی کہے ٹھیک ہے میں 50,000 لگاتا ہوں اس 1,000 کی مالیت کو بچانے کے لیے، یہاں ایسے انسان کو کوئی عقل مند نہیں کہے گا. تو کربلا میں صرف اتنا سوچا جائے کہ ایک جان نہیں گئی، 72 جانیں گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین مبین اسلام ان 72 کی نگاہ میں اپنی جانوں سے کتنا بلند تھا کہ اس کے لیے ایک نہیں، دو نہیں، 72 جانیں دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے جانیں دی ہیں ان کے نزدیک دین اسلام بہت ہی بلند ہے، جس کی آبیاری کے لیے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. اور ان میں جہاں مردوں کا تذکرہ آتا ہے ان میں عظیم المرتبت خواتین میں حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا تذکرہ آتا ہے کہ اگر آپ کا ایک نام ہے متمم حماسہ حسینی، یعنی جو امام حسین علیہ السلام کی جو موومنٹ تھی، آپ کا جو قیام تھا، وہ کبھی بھی حتمی شکل اختیار نہ کرتا جیسے امام چاہتے تھے اگر جناب زینب کبریٰ کا وجود نہ ہوتا. یعنی اسے کسی نتیجے تک اگر پہنچایا ہے تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. تو میں نے جس آیت مجیدہ کو سرنامہ کلام قرار دیا، ہر معصوم کی ایک اپنی اپنی نماز ہے. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی طرف بھی ایک منسوب نماز ہے،
اور جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سورہ مبارکہ ماعون اس لیے پڑھی ہے، سورہ مبارکہ ماعون میں اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرما رہی ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے کسی ایسے کو دیکھا جس نے دین کو جھٹلایا ہو؟ جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا، کیا آپ نے کسی ایسے کو دیکھا مثلا جس نے فلاں رنگ کے کپڑے پہنے، یا کسی آپ نے فلاں ایسے بندے کو دیکھا کہ جس کے مثلا دو پیر نہ ہوں؟ تو قرآن پوچھ رہا ہے کیا آپ نے ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ کی نظروں میں کوئی ایسا ہے جس نے دین کو جھٹلایا ہو؟ یہ ہر آدمی کے لیے سوال ہے۔ اور پھر قرآن فرماتا ہے، نیکسٹ جملہ سنیے، کون ہے وہ؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہی ہیں کہ جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں۔ یتیموں کو دھکے دینے کا مطلب یہ ہے، یعنی اگر کوئی یتیم ان سے مانگنے آتا ہے یا ان کی جسے کہا جائے کہ حیثیت ایسی ہے کہ وہ ایک یتیم کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی پرورش کر سکتے ہیں اور پھر نہیں کرتے، یا وہ ان سے کچھ مدد کا طلبگار ہو، ایک تو آدمی کہتا ہے صاف انداز سے کہ نہیں ذرا مشکل ہے، اور ایک آدمی ذرا سخت الفاظ سے کہتا ہے، دھکا مارنا صرف ہاتھ سے دھکا مارنا نہیں ہوتا، بلکہ اپنی زبان سے بھی کئی ایسے دھکے مارے جاتے ہیں کہ وہ ہاتھ والے دھکے سے زبان کا دھکا زیادہ سخت ہوتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ الذی فذلک الذی یدعو الیتیم، اور وہ یتیم کو دھکا دیتے ہیں، اور تیسرا ولا یحض علی طعام المسکین، اور مساکین کو کھانا کھلانے میں رغبت کا اظہار بھی نہیں کرتے۔ ایسا ہوتا ہے نا، مساکین کو کھانا کھلانے میں تشویق دلائی جائے، چند افراد مل کر، ٹھیک ہے، جیسا کہ ابھی رمضان المبارک آنے کو ہے، بہت سارے افراد ایسے موارد پر کچھ مواد جمع کرتے ہیں، اور پھر خاص طور سے وہ جو مستحق افراد ہیں ان کے لیے اہتمام کرتے ہیں خوراک کا، اور اس میں ڈبل کام ہوتا ہے، ایک ماہ مبارک ہے، افطار ہے، اور دوسرا ان غربا کی مدد ہے۔ اور پھر یہاں تک نہیں، ارشاد فرمایا آگے ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں غفلت کرتے ہیں۔ اچھا، یہ اسے کہا جاتا ہے نماز میں جو غفلت کرتا ہے، جو پڑھتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا جو نہیں پڑھتا وہ غفلت کرتا ہے، وہ غفلت نہیں کرتا، وہ حکم خدا کی مخالفت کرتا ہے۔ غفلت اور ہوتی ہے کہ ایک آدمی کام کر رہا ہے لیکن تھوڑا سا دائیں بائیں ہو گیا کسی وجہ سے، اور ایک آدمی جو سرے سے کر ہی نہیں رہا، جیسا کہ ایک بچہ صبح اسکول جائے ہی نہیں، آپ اسے کیا کہیں گے؟ اس نے غفلت کی، اسے پتا ہے میرے جانے کی ڈیوٹی ہر روز، ہاں البتہ تھوڑی تاخیر سے جائے تو ٹیچر کہیں گے چلو یہ قابل معافی ہے، اس لیے کہ وہ آیا ضرور ہے لیکن تاخیر سے آیا۔ تو قرآن فرماتا ہے ان کے لیے غفلت ہے۔ پھر فرمایا دو چیزیں غفلت کا سبب بنتی ہیں، الذین ہم یراؤون، کہ وہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ اللہ کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، یراؤون، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور ضرورت مندوں کو ایسی چیزیں بھی نہیں دیتے جو ان کی ضرورت کی، کھانا پینا لباس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان صرف بارگاہ الہی میں سر سجدے میں جھکاتا رہے اور ساتھ غریب ہو، اسے نہ کھانے کو ملے نہ پینے کو ملے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے یہ آپ اپنی نماز میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ یعنی نماز کس چیز سے بچاتی ہے انسان کو؟ تو جو پہلا جملہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ کیا آپ نے کسی کو دیکھا جو دین کو جھٹلائے؟ یہاں دین سے مراد دو چیزیں ہیں، ایک ہے یوم الدین، روز آخرت، قیامت کا دن، اور یقیناً جو اس دنیا میں کھلم کھلا گناہ کرتا ہے اور جانتا ہے قیامت آنی ہے، اس کا مطلب یہ وہ جھٹلا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے جی آج کرو کل دیکھی جائے گی، کل کس نے دیکھی، یہ کل کس نے دیکھی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے مانتے نہیں، حالانکہ اللہ پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، اس نے آنا ہی ہے، کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ دین خلاصہ ہے دو چیزوں کا، ایک ہے اصول دین اور ایک ہے، ان دونوں کو ملایا جائے تو بنتا ہے دین۔ اصول دین یعنی کہ ان قوانین، ان جیسے کہا جائے ایمانیات
اور فروعات دین جو انسان نے پریکٹیکلی عمل کرنا ہے. اور اسی لیے اہل بیت اطہار نے انسان کا جو دل ہے، بھلے انسان تلاوت کرے، دعا پڑھے، مناجات کرے، مجلس میں بیٹھے، اس دل کے 4 سٹیجز ہیں اور پھر 4 حالتیں ہیں. ہم اس سے انالیسس کر سکتے ہیں کہ ہم کس سٹیج پر ہیں اور ہمارے دل کی حالت کیا ہے. ڈاکٹر کے پاس بھی تو جاتے ہیں نا، ہم ساری حالات پیش کر دیتے ہیں. وہ پرانے زمانے گزر گئے کہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے تو وہ آپ کی آنکھیں دیکھ کر پہچان جاتا تھا، ہاتھ رکھ کے پہچان جاتا تھا. ابھی وہ خود بتاتے ہیں ہاں جی بتاؤ. یعنی ایک تو اچھا بھی ہے کہ اپنے منہ آپ خود بتائیے کہ میرے اندر کیا بیماری ہے. ٹھیک ہے. تو انسان کے، یہ مولا کائنات کا ارشاد ہے کہ انسان کے دل کے 4، یعنی دل تو دل ہی ہوتا ہے لیکن اس کے نام بھی 4 ہیں قرآن مجید میں. پہلا نام ہے صدر، دوسرا نام ہے قلب، اور تیسرا نام ہے فؤاد، اور چوتھا نام ہے لب. صدر، قلب، فؤاد اور لب، 4 نام ہیں. اور ان چاروں کی عجیب عجیب اپنی اپنی سٹیجز ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو پہلا ہے جسے صدر کہا جاتا ہے، یہ وہی سینہ، ہاں جی، کہ یوسوسو فی صدور الناس، کہ شیطان سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ بعض اوقات لفظ ایک ہوتا ہے لیکن اس کو لوگ دونوں طرف استعمال کرتے ہیں، حق کے لیے بھی اور باطل کے لیے بھی. اور عام آدمی پھنس جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار لفظ اس نے بھی یہی بولا، اس نے بھی یہی بولا. اب جیسے لفظ ولی ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ولی کا مطلب علی ولی اللہ، امام حسن ولی اللہ، امام حسین ولی اللہ. لیکن قرآن کہتا ہے کہ شیطان بھی ولی ہے. آپ جیسے وحی ہے، وحی کا ہمارا کیا کانسیپٹ ہے؟ ایک پاکیزہ لفظ ہے کہ جس کے اندر جو ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جبرائیل امین کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی فرمائی. لیکن یہی لفظ اللہ نے شیطان کے لیے بھی استعمال کیا. اور کیا لفظ استعمال فرمایا؟ کہ ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم، کہ شیطان بھی اپنے ولیوں کو وحی کرتے ہیں. شیطان بھی اپنے ولیوں کو، آیت ہے قرآن. اس کا مطلب یہ ہے، آپ حیران ہو گئے، ان الشیاطین لیوحون، کہ شیاطین بھی وحی کرتے ہیں لیکن مومنوں کو نہیں. الی اولیاءہم، جو ان کے اپنے ولی ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی بھی 2 قسم کے، ایک ہے ولی اللہ اور ایک ہے ولی الشیطان. ہم نے لفظ ولی کو لے لیا جبکہ کام ولی شیطان کا ہو رہا ہے اور ہمارا ذہن جاتا ہے ولی اللہ کی طرف. آپ دیکھ لیں کیسے شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب انسان نماز میں آتا ہے تو جیسے ہی نماز میں آتا ہے، بڑا وضو کیا، اچھا ٹکا کے وضو صحیح رگڑ کے، اور جب نماز میں آتے ہیں اللہ اکبر کی، اندر پتہ نہیں کدھر گئے، ہمارا سافٹ ویئر کہیں اور چلا جاتا ہے. اور جب واپس آتے ہیں تو مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پتہ چلتا اچھا 3 دفعہ ہاتھ بھی اوپر نیچے ہو گئے اندر. اور اتنا مزہ دیتا ہے وہ نماز کے دوران. اچھا جیسی نماز ختم ہوئی اگر آپ سوچنے بھی بیٹھ جائیں تو وہ سوچ نہیں آئے گی یا مزہ نہیں آئے گا جو نماز کے بیچ میں آتا ہے. یا جیسا کہ ابھی عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اسی طرح الفاظ ذو معنی ہوتے ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی لیے معصومین نے ارشاد فرمایا جب جنگ صفین میں حاکم شام نے قرآن کو نیزے پر بلند کیا، قرآن مجید کو نیزے پر بلند کیا، تو امیر المؤمنین نے کو لوگوں نے کہا مولا وہ تو قرآن کا واسطہ دے رہے ہیں، لہذا ان کی بات ماننی چاہیے ہمیں. مولا علی کو بتا رہے ہیں، کس کو؟ مولا علی کو، جو ولی اللہ ہے انہیں بتا رہے ہیں مولا انہوں نے تو قرآن نیزے پر اٹھا لیا ہے، اب تو ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے وگرنہ وہ قرآن کی توہین کریں گے. آپ نے ارشاد فرمایا وہ قرآن ہے کاغذ پر لکھا ہوا اور تمہارے سامنے ہے قرآن حقیقی اور قرآن ناطق. وہ زیادہ جانتا ہے
اسی لیے ہر زمانے میں لوگوں نے بولنے والے سے کیوں انکار کیا؟ قرآن کو مانا ساتھ بولنے والے، اس لیے کہ قرآن کی جیسی آپ ڈیفینیشن توڑ موڑ کے اپنی مرضی کی تفسیر بھی رائے کریں گے، قرآن بولے گا نہیں، لفظ کہاں بولتے ہیں؟ لیکن اہل بیت اطہار جہاں موجود ہو جائیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ غلطی کو آنکھوں کے سامنے دیکھیں اور بولیں نہیں۔ آپ کربلا کی شہادت کیا کہتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کی، وہ تو شہادت کی حد تک پہنچ گئے کہ اللہ کا دین بچے۔ لہذا ان الشیاطین لیوحون اولیاءہم، اپنے اولیاء کو وہ بھی وحی کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے بھی وحی ہوتی ہے۔ اب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے خطبے میں ایک جملہ ہے، انہوں نے 2 لفظ استعمال فرمایا، انہی کی وضاحت بس کافی ہوگی میرے خیال سے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا بھائی حسین کون ہے؟ معدن الحکمہ و معدن الرسالہ، 2 لفظ استعمال، حکمت کی کان ہے اور رسالت کی کان ہے۔ رسالت سے مراد وہ عہدہ رسالت نہیں جو رسول ہوتے ہیں، بلکہ قرآن مجید کہتا ہے الذین یبلغون رسالات اللہ، جو اللہ کا پیغام آگے پہنچاتے ہیں دوسرے لوگوں تک، وہ بھی اللہ کے پیغامبر ہیں۔ پیغامبر فارسی کا لفظ ہے جو کسی کے پیغام کو لے کر وہاں پہنچانے والا، جتنا بھی پوسٹ والے ہوتے ہیں وہ پیغامبر ہیں، وہ کسی کی ڈاک لے کر، ہاں شرط یہ ہے کہ بس وہ لفافہ بند ہوتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے لفافہ پکڑ کر ادھر دینا۔ تو جب ہم پیغامبر منصوص من اللہ کی طرف سے کہتے ہیں تو اس کا مطلب صرف انبیاء کرام ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے سربستہ پیغام لیتے ہیں اور آپ اور ہمیں دیتے ہیں۔ یہ 2 الفاظ استعمال فرمائے، لیکن اس کے لیے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے ایک خوبصورت لفظ بھی استعمال فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو میرے بھائی حسین کی شہادت کا جو تم دھبا مٹانے کی کوشش کر رہے ہو، یعنی تمہارے نظام پر، تمہارے نظام اسلام پر جو میرے بھائی حسین کی شہادت کا دھبا لگ گیا ہے نا، یہ بھی نے خوبصورت لفظ استعمال فرمایا۔ فرماتی ہیں یہ دھبا، دیکھیں آج کل بہت ساری پروڈکٹس ہیں، کوئی سالن لگ جائے، کوئی گاڑی کا تیل لگ جائے، کچھ اور لگ جائے، وائٹ کپڑے پر مختلف پروڈکٹس ہیں، وہ فوراً صاف کر دیتی ہیں۔ بی بی نے فرمایا تمہارے اسلام پر میرے بھائی حسین کی شہادت کا ایسا دھبا لگا ہوا ہے کہ تاریخ کا بڑے سے بڑا دھوبی بھی لے آؤ تو وہ دھبا محو ہونے والا نہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ اتنا گہرا ہے، فرمایا تمہارے اسلام پر، اس کا مطلب ہے جیسے لفظ ولی 2 ہے نا، ایک اللہ کے لیے ولی، ولی اللہ، ایک ولی الشیطان، اسی طرح اسلام بھی 2 ہیں، ایک اسلام حقیقی ہے اور ایک اسلام بنو امیہ ہے۔ جیسے راویوں کی مختلف قسمیں، اب عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں سمپلی کہ راوی جو روایت بیان کرنے والے ہیں، جیسے رپورٹر ہیں، ابھی یہاں میں آپ کو چلے رپورٹر کا لفظ اچھا آ گیا، وہ بیان کرتا ہوں کہ رپورٹر بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ راوی سنیے گا، ایک راوی ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کہ جو اہل روایت ہے، دوسرا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اہل رعایت ہے، پہلا روایت اور دوسرا رعایت، اور تیسرا ہوتا ہے اہل درایت۔ 3 ہے، پہلا روایت، دوسرا رعایت اور تیسرا درایت۔ اہل روایت کون ہوتا ہے؟ اس کا کام ہے صرف رپورٹ کرنا، اس کا اس سے تعلق نہیں سچ ہے، جھوٹ ہے، دن ہے، رات ہے، جو چیز کان میں پڑی ہے، جو چیز کان میں پڑی اس نے آگے پہنچا دینی۔ اب ہوتا کیا ہے، اسی سے غلطیاں پیدا ہوتی ہیں، چونکہ اس کا کام صرف روایت سننا ہے اور آگے پیش کرنا ہے، اسے یہ نہیں پتا صحیح کون سی ہے غلط کون سی ہے، لہذا یہ درست نہیں، قابل بھروسہ نہیں۔ اور دوسرا ہوتا ہے اہل رعایت۔ رعایت کسے کہتے ہیں؟ آپ اردو میں کیا کہتے ہیں کسی کو اگر کوئی اپنا جرم کر دے اس کو چھوڑ دے؟ رعایت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی سائڈ لے کر اپنا ہے، لیکن اگر وہی کام ہمارے کسی دشمن نے کیا ہو، پکڑو، کوئی رعایت نہیں۔ جیسے آج دیکھ لیں ایک مسلمان فوت ہوا تو لوگ کہتے ہیں اس کے لیے دعا بھی نہیں کرتے۔ پرویز مشرف کی بات کر رہا ہوں، مرنے کے بعد، ٹھیک ہے،
تو اہل رعایت کیا ہوتے ہیں کہ جب وہ روایت کو بیان کرتے ہیں تو جس کی پارٹی کے ہیں اس کی رعایت کرتے ہیں. بے شک واجبہ ماشاءاللہ. جس کی پارٹی کے ہیں وہ ان کو کور کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسے کہتے ہیں اہل رعایت. تو اہل رعایت اہل روایت کم ہے اور اہل رعایت زیادہ ہیں. مثلا کسی نے بدھ والے دن نماز جمعہ پڑھایا تو کسی نے اس کو رعایت دی. کسی نے فجر کی نماز 4 رکعت پڑھا دی. کسی نے کہا یہ تو 2 تھی. اس نے کہا اگر تھوڑی ہیں تو اور بڑھا دیں. اہل رعایت زیادہ ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ جو جس کے ہوتے ہیں اس کی رعایت کرتے ہیں. اب یہاں آپ کے ذہن میں آئے گا چلے بنی امیہ کی تو کسی نے رعایت کی ہوگی تو کوئی اہل بیت کی رعایت والا کوئی نہیں تھا. کسی نے اہل بیت کی فیور کی ہو؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت ہمیشہ رہے ہی اہل رعایت کے مد مقابل ہے. بے شک واجب رہے ہی مد مقابل ہے. اور جو اہل بیت اطہار کے جاننے والے تھے یا رپورٹ کرنے والے یا ان کے صحابہ انہیں نہ اہل روایت کہتے ہیں نہ اہل رعایت کہتے ہیں. ان کا نام ہے اہل درایت. اہل درایت اسے کہتے ہیں کہ جو روایت یا جو بات پیش کر رہا ہے آیا یہ عقل تسلیم کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. ایک بات. اور دوسرا یہ قرآن مجید سے میچ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. دیکھیں نا جیسے کہ آپ کہتے ہیں نا یہ روایت مثلا ضعیف ہے, یہ روایت مرسل ہے, یہ اچھی. لیکن آج کل جہاں بھی جو اپنے دین کو بیان کر رہا ہے وہ کہتا ہے کوئی روایت ہے. ایک کہتا ہے میرے نزدیک صحیح ہے, دوسرا کہتا ہے یہ صحیح نہیں. یعنی یہی جنگ ہے. یعنی جنگ کس میں ہے؟ الفاظ ہے. تو ایک صدر نا, اسی صدر کو کوئی کہتا ہے میرے نزدیک ضعیف ہے, کوئی کہتا ہے میرے نزدیک مضبوط ہے. جو مضبوط ہے عقیدہ بنا لیتا ہے, ضعیف والا چھوڑ دیتا ہے. تو جنگ کس پہ ہے؟ الفاظ میں. الفاظ پر جنگ. جیسے الفاظ ضعیف بھی ہوتے ہیں, کمزور بھی ہوتے ہیں, مضبوط بھی ہوتے ہیں, ایسے الفاظ کو بیان کرنے والا بھی ضعیف ہوتا ہے, ایسے بیان کرنے والا بھی کمزور ہوتا ہے, ایسے ہی بیان کرنے والا مضبوط ہوتا ہے. اسی کے بارے میں امیر المومنین فرماتے ہیں ہمارے دل کے 4 درجے ہیں. پہلے درجے کو کہتے ہیں صدر, یوسوس فی صدور الناس. کہا یہ وہ مرحلہ ہے جس میں اسلام داخل ہوتا ہے. صدر ہوا موضع الاسلام, اسلام کے داخل یعنی اسلام جس دل ایک ہی ہے, جس سٹیج میں اسلام داخل ہوتا ہے اسے کہتے ہیں صدر. اور اس کے اوپر کا درجہ ہے قلب. قلب فرمایا موضع الایمان, جسے کہتے ہیں ایمان کا درجہ کہ اللہ نے جہاں ایمان کو لکھ دیا, جہاں اللہ نے ایمان لکھ دیا, وہ ایمان کی مہر لگا دی, یقیناً وہ کل ایمان کے ماننے والوں میں سے اور کو بڑا ہو نہیں سکتا. اور تیسرا درجہ کیا بتایا تھا؟ فؤاد. فؤاد بھی دل کا تیسرا نام ہے. اور یہ وہ ہے ما کذب الفؤاد, کہ پاک پیغمبر جب معراج پر گئے, اس منزل پر گئے جب آواز آئی دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی, قریب آ جائیے. اتنے قریب ہو گئے, اتنے قریب ہو گئے کہ کوئی فاصلہ نہیں تھا. تو پھر کہا کہ اتنے قریب ہو گئے لیکن اس مقام پر بھی یقین کا یہ عالم تھا کہ نہ آنکھوں نے انکار کیا نہ کانوں نے جھٹلایا. یعنی جو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے وہی دل میں تسلیم کر رہے تھے. مطلب کیا کہ پاک پیغمبر نے یہ نہیں سمجھا کہ ادھر پردے کے پیچھے میرا خدا کوئی جسم میں بیٹھا ہے. پاک پیغمبر کے ایمانیات کتنے مضبوط تھے, وہ جانتے ہیں کہ میرا رب کیسا ہے. وہ ایسا نہیں ہے جو پردے کے پیچھے جسم کی شکل میں بیٹھا ہو, وجود رکھتا ہے. لیکن جسم اور ہے, وجود اور ہے. وجود آپ کی روح موجود ہے, وجود رکھتی ہے, لیکن وہ جسم نہیں رکھتی. ہاں جی, وجود رکھتا. گلاب کے اندر خوشبو, جو چیز موجود ہوتی ہے اسے کہتے ہیں وجود رکھنا. ایگزسٹ کرتی ہے لیکن نظر نہیں آتی. تو چوتھا درجہ کیا؟ ہاں فرماتے ہیں یہ جو ہے کذب الفؤاد, یعنی فؤاد دل کا تیسرا درجہ, اسے کہتے ہیں موضع المعرفہ. یہ معرفت کا مقام ہے. پہلا اسلام کا, دوسرا ایمان کا, اور تیسرا معرفت کا, اور چوتھا لب. جیسے قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ بات صاحبان ابصار کے لیے ہے کہ تذکروا لأولی الالباب.
उलिल अलबाब, लुब कहते हैं एक को, दिल को, और अलबाब उसकी जमा है कि जो दिल वाले हैं उनके लिए ये नसीहत है। तो कहा ये जो लुब का दर्जा है ये वो दर्जा है कि जिस दर्जे पर इंसान जब आ जाए तो फिर जुबान से अल्लाह का कलाम और अहले बैत अतहार का फरमान का जिक्र जारी हो जाता है। यानी जिक्र जारी होने का मरहला कौन सा है? लुब। जो अल्लाह की कुरान की किताब की तिलावत करते हैं, अब इसीलिए कई अशखास को तिलावत नसीब नहीं होती, या कहीं हो रही हो तो उन्हें मजा नहीं आता, वो कहते हैं बंद कर यार, क्या शोर लगाया हुआ है, ऐसा इसका मतलब ये है अब स्टेज देख लीजिए कि वो लुब के मकाम पर तो है ही नहीं। इसलिए जिक्र करना बाद की बात है और सुनना पहले की बात। आप जब कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो पहला स्किल क्या आता है? बोलना नहीं आता, लिसनिंग। लिहाजा कुरान मजीद में कुरान मजीद को पसंद करना, इसलिए तो हुजूर सरवर कायनात तिलावत कुरान मजीद करते थे ताकि इनके कानों में पड़े, और कई सिर्फ सुनने से ही कई भाग जाते थे, कई भाग के फिर वापस आ जाते। और एक ने किसी से कहा कि वो हुजूर तिलावत कुरान मजीद कर रहे हैं तो कान में रुई डाल लो। इसका मतलब यह है कि वो उस जमाने के मुशरिक भी जैसे आजकल के बच्चे कानों में वो हैंड फ्री डाल लेते हैं, उनकी भी ऐसी रुई के बूढ़े नजर आते हैं। जैसे आज अपने नौजवानों को देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बहुत अच्छे हैं, वो जो भी एयरपोर्ट्स जो भी हैं बच्चों ने लगाए होते हैं, क्योंकि वो बगैर वायर के है ना, तो ऐसे पता चलता है जिसने पुराने जमाने में होता था ना, रुई के साथ इत्र लगा कर वो कान के अंदर डाल देते थे कि खुशबू आती रहे। लोग जब मुआनका करते हैं तो चलो खुशबू आए, है नी? तो ऐसे ही उस जमाने में मुशरिक भी जैसे अभी एयरपोर्ट डालते हैं वो रुई डाल देते थे, और वो उस वक्त तक ठूंसते रहते थे, कहते थे कि अभी आवाज आ रही है, अभी आवाज आ रही है और डालो। लिहाजा ये 4 स्टेजेस हैं। अब आ जाइए 4 हालतें दिल की। मैं लेके जा रहा हूं करबला में जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा कि जनाब जनाब ज़ैनब कुबरा ने एक लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, अंदाजा लगाइए हमारा घंटा डेढ़ उसमें गुजर जाएगा एक लफ्ज तक पहुंचने के लिए। मुकदमा क्या है? वो किसकी बेटी है? वो अमीरुल मोमिनीन की बेटी, नाम ज़ैनब है, आपकी जीनत है। तो किस में जीनत है? कलाम में भी जीनत है, बयान में भी जीनत है, फसाहत में भी है, बलागत में भी जीनत है। अब ये दिल के 4 हालतें बताइए। अब यहाँ से हमारा मकसद होता है बयान करना, खुद ब खुद आदमी चेक कर लेता है मैं किस पे हूँ। जैसे कि आजकल आप वो ECG कराते हैं ना, तो पता चल जाता है डॉक्टर को कितने % है, फलां का हार्ट कितने % की है। फरमाया 4 हालतें। पहली हालत को कहते हैं हालत अजहर, दूसरी कहते हैं बल्कि कल्बे अजहर, दूसरी कहते हैं कल्बे मतबू, तीसरा है कल्बे मनकूस, और चौथा है कल्बे मुरद्दद। जनाब ज़ैनब कुबरा का खुतबा सुनने के लिए इतना गाढ़ा लफ्ज तो चाहिए। अभी आसान करते हैं इसको। हाँ जी, कि पहला फरमाया कि कल्बे अजहर, अजहर जे से है, जे और हे 2 आंख वाली और रे, जिससे है जनाब ज़हरा, जनाब ज़हरा का नाम। तो जब जिब्राइल अमीन लाए ना कि इनका नाम ज़हरा है जनाब सैयदा का, आप पैगंबर ने पूछा था जिब्राइल इन्हें ज़हरा क्यों कहते हैं? तो फरमाया इसलिए कि ये अपने शियों को जहन्नम की आग से बचाने वाली। बुलंदतरीन सलावत। फरमाया कि उसी से निकला है कल्बे अजहर। मासूम ने मौला कायनात फरमाते हैं कल्बे अजहर वो होता है कि फी है मिसलुल मिसबाह व सिराज, जिसके अंदर सिराज कहते हैं ये जो हम जलाते हैं ना वो, हाँ दिया, दिया। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक दिए भी उसी शक्ल के आ गए हैं, ठीक है। तो दिया जो रोशनी देता है उसे कहते हैं मिसबाह या सिराज, ठीक है। जैसा कि यहाँ किसी ने कुछ अर्सा पहले वो चोंच वाला उस तरह लगाया था, तो वो उसे क्या कहते हैं? सिराज। कहा ऐसा दिल जिसके अंदर रोशनी होती है, मतलब क्या कि उसकी दीवारें साफ होती हैं।
اب دیکھیں نا جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں وہ اپنے گھر کی دیواروں پر شیشے کیوں لگاتے ہیں؟ کیوں؟ بجلی بچانے کے لیے. مثلا دیکھیں اگر یہاں آپ ایک ٹیوب لائٹ لگا دیں اور یہاں 4 دیواریں ہوں, چاروں شیشے سے خالی ہوں, تو آپ سمجھیں یہ ایک ہے. اور اگر چاروں دیواروں پر آپ 4 شیشے لگا دیں گے آپ سمجھیں ایک اصلی ہے اور 4 ان کے اندر ہے. تو خود بخود لائٹ تیز ہو جاتی ہے. فرمایا یہ قلب اظہر کیا ہے؟ کہا ایسا دل ہے کہ جس کی ہر دیوار پر شیشہ لگا ہوا ہے. یعنی اس کے دل میں شمع ایمان ایسی روشن ہے کہ جس طرف دیکھتا ہے ادھر ہی چمک نظر آتی ہے. یعنی اس کے دماغ میں نیگیٹیوٹی نہیں ہے. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں, کوئی مثال نہیں ہے. مثلا آپ یوں سمجھیں کہ یہ گلاس ہے پانی کا, گلاس پانی کا, اور اس میں آپ آدھا پانی ڈالیں, آدھا پانی ہے, ایک گلاس ہاف پانی ہے. اب اس کو بیان کرنے والے 2 نظریے, غور سے سنیے گا. ایک کہے گا کہ یہ آدھا بھرا ہوا ہے, دوسرا کہے گا یہ تو خالی ہے, آدھا خالی. یعنی ایک نے کہا اس میں آدھا پانی ہے یعنی آدھا بھرا ہوا ہے, دوسرے نے کہا یہ تو آدھا خالی ہے. اس کا مطلب یہ ہے ایک کی آنکھیں پوزیٹیو گئی ہیں بھرے ہوئے پر, حالانکہ اس کو بھی نظر آ رہا ہے اوپر والا ایسا خالی ہے. لیکن دوسرے نے جس نے آدھا پانی دیکھا ہوا ہے پھر بھی اس کے ذہن میں منفی خیال ہے یار یہ تو آدھا خالی ہے. یعنی ذہن وہی ہے, مینٹیلٹی میٹر کرتی ہے کہ وہ کس کی طرف دیکھ رہا ہے. اگر دماغ پوزیٹیو ہے تو وہ پوزیٹیو کی طرف جائے گا. اسی طرح کوئی آدمی ہمارا دوست ہے, اس میں مثلا 100 خوبیاں ہیں اور 100 برائیاں ہوں گی. جو مومن آدمی ہے وہ نیکیوں کی طرف دیکھتا ہے, برائی کی طرف نہیں. اور جو قلب اظہر والا ہے نا وہ نیکیوں کی طرف دیکھتا ہے. ایک اور ہے جسے کہتے ہیں قلب منافق, وہ دیکھتا ہی منفی طرف. اسی لیے امیر المومنین نے فرمایا ایسے دوستوں سے بچو اپنے آپ کو کہ جو تمہیں منفی رائے دے 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 کے بالآخر تمہارے دماغ کا کباڑا کر دیتے. وہ ہمیشہ منفی ایسا بھرے گا پراپیگنڈا آپ کے درمیان کہ آپ کہتے ہیں یار اس دنیا میں اچھائی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. وجہ یہی ہے کہ ایسے دوست سے بچو. اسی لیے کیوں فرمایا مولا علی نے کہ بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن کیوں بہتر ہے. ہم کیا کہیں گے عقل مند کو پتا ہے کہ میں ادھر سے گزرا تو مال. اس کا مطلب یہ ہے عقل مند جتنا شارپ ہوگا آپ کو بچنے کے لیے بھی اتنی ہوشیاری چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ابھی ہوشیاری دکھا رہے ہیں یہ اگر وہ نہ ہوتا تو آپ نہ دکھاتے. اور بے وقوف دوست سے بچو اس لیے کہ وہ تمہیں سوکھا مال بیچ آئے گا, پراپیگنڈا کا تمہارے کام ہے. وہ یہ کہتا ہے, وہ یہ کہتا ہے, وہ یہ کہتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو غلط کسی کے بارے بات کرتا ہے اس نے میرے ذہن میں ایک پکچر بنا دی. اب میں جب اسے دیکھوں گا بچو یہ منفی کس نے بھرا ہے, اس آدمی. قلب اظہر. یہاں ایک اور مثال عرض کرنا آپ کی خدمت میں. معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم کی طرح ہو جاؤ, مکھی کی طرح نہ ہو جاؤ. عیسیٰ بن مریم اور مکھی کا کوئی جوڑ ہے. اور جب مثال دی نا تو واضح ہوا. فرمایا حضرت عیسیٰ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک صحرا سے گزر رہے تھے تو وہاں ایک کتا مرا ہوا تھا اور اس کو پرندے گوشت کھا گئے, صرف دانت کا جبڑا رہ گیا تھا. یہ کوئی دانت, تو سب وہاں بدبو پھیل رہی تھی. تو سارے اصحاب جو تھے نا ساتھ انہوں نے ناک چڑھا لی اور کہا پہلے ہی منحوس تھا, اوپر سے بدبو دے رہا, پورے علاقے کو بدبودار کر دیا. یعنی نیگیٹو. حضرت عیسیٰ گزرے, فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, کیا شان ہے میرے خدا کی کہ جس نے اس کے دانت کو کتنا سفید بنایا. وہ دانت نظر آ رہا تھا, مطلب ایک ہی دانت لگا ہوا تھا. حضرت عیسیٰ نے اسی کی تعریف سنائی. تو اصحاب نیگیٹو, اللہ کے نبی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 99 برائیاں تھیں, ایک خوبی تھی. تو اللہ کے نبی نے جسے پکڑا وہ برائی نہیں تھی, خوبی تھی.
اور فرمایا مکھی کیا کرتی ہے؟ مکھی کی طرح نہ ہو جاؤ. آپ گرمیوں میں پورا نہا لیں شیمپو لگا کے, صابن لگا کے, اچھے سے اچھا جل لگا کے نہا لیں, لیکن اگر کہیں ایک جگہ آپ کو پھوڑا ہو, مکھی کدھر آئے گی؟ بھائی پھوڑے پہ آئے گی. ابھی تو آپ نہائے ہیں تو صاف جگہ کیوں نہیں بیٹھتی؟ چونکہ اس کا دماغ ہی خراب ہے, چونکہ اس میں چونکہ وہ گندگی کو پسند کر رہی, لہذا وہ آپ کی صاف باڈی میں سے وہ ایک گندگی والے مقام کو دیکھ کر ادھر جائے. کہا اسی لیے مکھی کی طرح نہ ہو, عیسیٰ بن مریم کی طرح ہو. اگر آپ کی باڈی میں 100 خوبیاں ہیں اور ایک عیب ہے تو مکھی 99 خوبیوں کی طرف نہیں جائے گی, ایک برائی کو ڈھونڈے گی, ایک برائی کو ڈھونڈے گی. اور عیسیٰ بن مریم جس میں 99 برائیاں تھی, ایک اچھائی تھی, اور اس نے برائیوں کو چھوڑا, اچھائی کی طرف گئی. یہی ہے فرمایا مریم, عیسیٰ بن مریم کی طرح ہو جاؤ, مکھی کی طرح نہ ہو جاؤ. یہ ہے اسلام, یہ ہے اخلاقیات, یہ ہے ایمان, اور یہ ہے قلب اظہر کہ جو کسی کے منفی کو دیکھے ہی نہیں. جیسا کہ امیر المومنین کے زمانے میں کسی نے آ کے سوال کیا تھا, مولا اگر آپ کسی آدمی کو جرم کرتے ہوئے دیکھیں تو کیا کریں گے؟ یہی سوال وہ پہلے خلفاء کی طرف لے کر گیا. انہوں نے کہا ہم اگر دیکھ لیں وہ جرم کر رہا ہے, ہم سخت سزا دیں گے, جو شریعت میں حق بنتا ہے وہ اسے دیں گے. امیر المومنین کے پاس آئے تو کہا اگر آپ کو پتہ چلے کہ وہ کر رہا ہے, آپ نے فرمایا میں نظریں ہٹا لوں گا, وہ جانے اور اس کا خدا جانے. یعنی ہمارے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اسے اللہ کی عدالت میں پھنسوائیں, گواہ بن جائیں. فرمایا یہ اس کا کام ہے. دیکھیں نظریں ہٹا لینا, نظریں ہٹا لینا, اور ہمیں کہیں سے بات کان میں پڑ جائے اور اگر دھندلی سی بھی نظر آ جائے نا تو بہت سارے سافٹ ویئر لگا کے ہم اس کو جب تک چمکا نہ لیں, یعنی ہم کریدنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے اسلام نے کہا ہے التجسس حرام, کہ تجسس حرام ہے, کسی کی ٹو لگانا حرام ہے. اور نہ جانے کیسے کیسے حرام ہم کرتے ہیں جن کا ہمیں علم ہی نہیں ہے. تجسس حرام ہے. تو دل کی پہلی منزل کیا ہے؟ قلب اظہر, جس کے اندر دیا جلتا ہے, یعنی جس طرف دیکھے گا تو پازیٹو, جس طرف دیکھے گا پازیٹو. اچھا دوسرا کیا ہے؟ قلب مطبوع. مطبوع توئے با اور عین سے ہے, طباعہ, جیسے کتابوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا طباعت, اشاعت, یعنی کہاں سے یہ پرنٹڈ یعنی کہاں سے یہ پرنٹ ہوئی ہے, اس کو کہتے ہیں. ہاں جیسے وہ ڈاک پر جا کے وہ مور لگاتے ہیں نا, مثلا جیسا کہ یہاں بی پوسٹ والے جب کسی کو مال دیتے ہیں وہ آپ اسے پیک کرنے دیتے ہیں, جب وہ ڈبے میں پیک کرتے اوپر بی پوسٹ کی وہ سیل لگا دیتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ ایسے ہی جیسے آیا تھا ایسے آگے جائے گا, اسے کوئی کھول نہیں سکتا. تو وہ دل, اسے کہتے ہیں دل مطبوع, اس پہ مور لگ گئی, اب اس میں اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں. جسے قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم, اللہ نے ان کے کانوں پر بھی, آنکھوں پر بھی, دلوں پر بھی, اور آنکھوں کے آگے پردہ لٹکا دی. ہم کہیں گے یا اللہ ہماری تو آنکھوں کے سامنے کوئی پردہ نہیں ہے, وہ پردہ اور پردہ ہے جس کے لیے آیا تھا نا کسی کا پردہ. مطبوع, جس کی واپس پلٹنے کی کوئی گنجائش نہیں. اور تیسرا فرمایا قلب معکوس. معکوس یہ ہوتا ہے کہ مثلا جو اونچی طرف کوئی پہاڑی آپ نیچے سے بال پھینکیں گے تو جتنی فورس ہوگی وہ اوپر چڑھ جائے گی, اگر ہاف تک رہ گئی تو وہ پھر پیچھے آئے. اسے کہتے ہیں اس کے پیچھے فورس ختم ہو گئی ہے, یہ اب دوبارہ واپس پلٹ رہی ہے. تو ایک آدمی ہے, اس نے محنت کر کے 1 مہینہ 2 مہینہ نمازیں پڑھ کے روزے رکھ کے اچھا کام کیا ہے, مثلا وہ 10 سیڑھیاں تھی تو 5ویں سیڑھی تک پہنچ گیا, اور آگے ایک اور ایسا دوست ملا, اس نے وہ سارے کام چھوڑا دیے, اب 5ویں سے پھر 4تھی پھر ادھر 0. کہا اسے کیا کہتے ہیں؟ معکوس, یعنی جو پیچھے کی طرف آ رہا ہے. کہا یہ معکوس کون ہے؟ قلب المشرک. مشرک کا دل معکوس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ کائنات کس نے بنائی ہے. قرآن مجید میں ہے کہ جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کائنات کس نے بنائی ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا اللہ. کہا پھر ڈرتے نہیں ہیں, اسلام نہیں لاتے.
अच्छा कितने हो गए? 3। चौथा है कल्बुल मुरद्दद। मुरद्दद वो होता है कि जिसमें तजब्जुब पाया जाए, कि जो 50-50 में खेल रहा है, जो ना इधर का फैसला ले रहा है ना इधर का फैसला ले रहा है। कल्ब मुरद्दद इसे कहते हैं कि कभी इधर भी हो जाता है, वो कहते हैं ना वो भी ठीक है, कभी यानी दोनों। तो फिर अमीरुल मोमिनीन ने क्या फरमाया कि इसकी निशानी क्या है? कल्ब मुरद्दद, आया ये बख्शा जाएगा या नहीं जाएगा? तो कुछ काम अच्छे भी कर लिए, मुश्किल ही लगता है, अच्छी जान, कुछ काम बुरे भी कर लिए। अब सुनिए, मौला फरमाते हैं जिसका दिल मुरद्दद है ना, ये जब मरेगा इसकी लास्ट सिचुएशन को देखा जाएगा। माशाअल्लाह 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 कि ये किस कैफियत पर गया है। उस वक्त अगर सुभान अल्लाह उसके दिल में अच्छाई थी तो वो पहलू झुक जाएगा, और उससे पहले अगर दूसरा कैफियत थी तो उधर चला जाएगा। मुरद्दद यानी उसे अपनी जात पर ही कोई भरोसा नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि अपने दीन की लाइन को सीधा कर लिया। इसलिए दीन की लाइन ईमानियात सीधा करती है, तौहीद सीधा करती है, अदल इलाही सीधा करती है, नबूवत है, इमामत है, क़यामत है। जब ये लाइन सीधी हो जाएगी ना, तो फिर अगर अमल में कुछ कमी रह गई तो ये शफाअत करेंगे। देखिए ना, अहले बैत शफाअत कब करेंगे? हम कहें अल्लाह भी नहीं है, हम अल्लाह से शिकवा करें, या अल्लाह मेरे पड़ोसी को तुमने इतना दिया, मुझे नहीं दिया, तू आदिल ही नहीं। अब मुझसे क्या दुश्मनी? वो खुदा खालिक है सबके लिए। ऐसा गिला शिकवा अगर अल्लाह से करें कि उसकी अदालत मेरे सवाल आ जाए, ये दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता अपने हालात को अल्लाह को बयान करना ये ऐन तौहीद है कि अल्लाह को अपने हालात बयान कराएं। क्यों? इसलिए कि मैं मोहताज हूं। ऐ अल्लाह तू गनी मुतलक है, मैं हर लम्हे में अगर अगला सांस मेरा ना आए, मैं अगला सांस जो बाहर निकाल रहा हूं उसे अंदर ले जाने में भी तेरा मोहताज हूं, और अगर अंदर चला जाए तो उसे बाहर लाने में भी तेरा मोहताज हूं। लिहाजा जो लाइन सीधी होती है दीन की, वो है उसूल दीन से। इसलिए अगर उसूल दीन सही ना हुए तो वो जो लाइन जा रही है ना जन्नत की तरफ से, वो ऐसे हो जाएगी, फिर आप जितने मर्जी अमल करते हैं। लिहाजा लाइन सीधी है। अब नमाज में कोई कोताही रह जाती है, रोजे में कोई कमी रह जाती है, लेकिन शर्त ये नहीं है कि बंदा इसलिए करे, ठीक है जी वो जो है क्या करें। अगर इस नियत से करेगा, इसका मतलब यह है कि इसका असले ईमान नमाज पर है ही नहीं। और इसीलिए फरमाया कि नमाज की तकसीर करने वाले, नमाज को कोताही करने वाले दो किस्म के हैं। लेकिन मैं यहां से आगे बढ़ूं, टाइम तेजी से जा रहा है। दिल के कितने स्टेज हो गए? 4, और उसकी हालतें 4 हो गई। अब करबला में जब बीबी खुतबा दे रही थी, आगे लोगों के दिल के हालात क्या थे और स्टेज क्या थे? स्टेज देखें, पहला क्या आता है? सदर। सदर वो मौज़े इस्लाम है, यानी मौज़े इस्लाम पर शैतान वसवसा डालता है, और उनमें शैतानों ने वसवसा डाला क्या? वो शहर रे की हुकूमत मिली। शिमर ने 17 या 18 हज किए थे पैदल इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के साथ। आप क्या कहेंगे कि कोई बंदा इमाम जमाना के साथ हो तो पक्का जन्नती है? भाई 17 साल तो ये भी करता रहा है, क्या पता अगले लम्हे क्या है। इसीलिए दुआ मांगा कीजिए, ऐ अल्लाह हमें हर लम्हे में अपने इमाम का मुती और फरमाबरदार बना। पाक पैगंबर दुआ मांगते थे, इलाही ला तरफता ऐनिन, इलाही ला तकिलनी तरफता ऐनिन अबदा। ये जो पलक झपकना होता है ना ऐसे, इसे कहते हैं तरफा अरबी में, कि इतनी मिकदार भी अपनी रहमत से मुझे दूर न करना। जब रहमतुल आलमीन ये दुआ मांग रहे, इतनी लम्हा भी मुझे दूर न करना। और हम और आप क्या है? हम तो कई दिन अल्लाह तक जाते नहीं हैं, और जब जाते हैं तो आवाज़ कुदरत क्या आती है? सुनिए, आवाज़ कुदरत आती है जब बहुत दिनों के बाद, जैसा कि अपने किसी रिश्तेदार से बहुत दिनों, आप चाहें तो मैं आपको वो सही रिवायत देख कर सुना सकता हूँ। सलावत पढ़े मिलकर और फरमाया कि हाँ,
جب کافی عرصہ بعد دوست سے ملے تو وہ کیا کہتا ہے، یار کدھر تھے، نہ فون، نہ رابطہ، نہ خط، نہ میسیج، نہ سلام، نہ دعا۔ اب جب کافی عرصہ خدا سے دور رہے تو اب سنائیں خدا کیا کہتا ہے، خداوند متعال کیا کہتا ہے۔ خداوند متعال فرماتا ہے، اے میرا بندہ تو آ گیا۔ اب اللہ 4-5 سوال کرتا ہے اور آخر میں دیکھیں کتنا میٹھا جملہ ہے، یعنی جو امید سے بھرا ہوا جملہ۔ جتنا بھی انسان گناہ گار ہو اس منزل پر آ کر تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے وہی جملہ اگر اللہ سے تکرار کر دے، میں کہتا ہوں اتنا رحمان ہے اسی ٹائم معاف کر دے گا۔ فرمایا جب آ گیا، فرمایا نادیتمونی فلبیتکم، کہ جب تو مجھے ندا دیتا تھا، جب ندا دیتا تھا تو میں تجھے جواب دیتا تھا، پھر بھی تو دور چلا گیا۔ سبحان، جب تو مجھے آواز دیتا تھا، یہاں ہم کسی کو دور سے بلائے آواز نہ دے، اب چھوڑو سوئے، خدا دیکھیں خالق، جب تو نے مجھے پکارا میں تجھے جواب دیتا تھا، سألتمونی فآتیتم، جب تو سوال کرتا تھا مجھ سے میں تمہیں عطا کر دیتا تھا، سبحان اللہ، پھر بھی تو مجھ سے دور ہے، سبحان، پھر بھی دور ہے۔ دو، تیسرا، بارزتمونی فامہلتکم، تو مجھ سے دور ہوتا گیا میں تجھے مہلت دیتا گیا، ماشاء اللہ، مجھ سے دور ہوتا گیا میں تجھے مہلت دیتا گیا۔ ترکتمونی فرأیتکم، تو مجھے چھوڑتا گیا میں تجھے ڈھیل دیتا گیا، میں نے تجھے پکڑا نہیں، تو مجھ سے غافل ہوتا گیا میں تجھے اور رعایت دیتا گیا۔ فَأَسَیْتُمُونِی، یہ جملہ سنیے، فَأَسَیْتُمُونِی فَسَتَرْتُکُم، تو میری نافرمانی کرتا رہا اور میں لوگوں میں تیرے گناہ کو چھپاتا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان آپ اللہ۔ اندازہ لگائیے کہ اہل بیت کی صف میں انسان آ جائے تو کیسے خدا یاد نہیں آتا۔ یعنی صرف مصائب اہل بیت سن کر انسان کو رونا نہیں آنا چاہیے، بلکہ اپنی حالت زار پر رونا چاہیے، میں کدھر کھڑا ہوں۔ فرمایا فَأَسَیْتُمُونِی، کتنا کریم پروردگار ہے کہ گناہ ہم کرتے رہے اور لوگوں کی نگاہ سے ہمارے گناہ کو خدا بچاتا رہا۔ اور پھر فرمایا، اب آخری جملہ سنیے، انتہائی پر امید جملہ ہے، فرمایا اب بھی 2 صورتیں ہیں، فَإِن رَجَعْتُمْ إِلَيَّ فَقَبِلْتُمْ فَإِنْ أَدْبَرْتُمْ فَأَنِّي أَنْتَظِرُكُمْ، بندے سے خطاب کر کے کہتا ہے اب بھی اتنے کاموں کے بعد، دوری کے بعد، اگر اب بھی تو میرے پاس آ جائے تو میں تجھے قبول کر لوں گا، اور اگر اب بھی اگر نہیں آئے گا تو میں تیرا پروردگار تیرے آنے کا انتظار کروں گا۔ سبحان اللہ، اتنا کریم خدا ہے، کہتا ہے کہ تو اگر نہیں آتا، گناہ میں ڈوبا ہوا ہے تو میں تیرا انتظار کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا کیوں، انا اجود الاجودین، میں سخیوں میں سے بڑا سخی ہوں۔ ہمارے شہید ثالث ہیں نور اللہ شوستری، ایک شہید اول ہیں جن کے بارے میں لکھا ہے کہ شیعہ عالم دین مجتہد تھے، جب دشمن نے ان کے اوپر مصیبتیں اور عذاب لایا تو کیسا کیا، ان کے دونوں پیروں کو 2 اونٹوں سے باندھ دیا، یعنی ایک پیر کو ایک اونٹ کے پیروں سے اور دوسرے کو دوسرے اونٹ کے پیر سے، اور دونوں کو مخالف سمت دوڑانے لگے۔ اور اس سے پہلے عالم دین تھے، مناجات جاننے والے تھے، انہوں نے کچھ وہاں سے ٹوٹا ہوا کوئی گھڑا یا برتن مٹی کا تھا، اس کو لے کر کچھ ایسے انگلی سے لکھا، آسمان کی طرف پھینک دیا کہ اے میرے اللہ تو میری حالت کو دیکھ رہا ہے۔ اور جب وہ ٹھیکری سی پلٹ کر آئی تو اس کے پیچھے ایک جملہ لکھا ہوا تھا، ان کنت عبدی فاصطبر، اگر تو میرا بندہ ہے تو صبر کر۔ یہ عام مجتہدین کی بات ہے، یہ علماء کی بات ہے، یہ فضلاء کی بات ہے، وہ معصوم ہستیاں وہ کجا۔ لہذا اب جو جناب زینب کبریٰ کے سامنے افراد موجود تھے، اب میں مجھ سے نہیں قابو ہو رہا کہ بی بی کے سامنے جو افراد موجود تھے ان کے دل کی سٹیج کون سی تھی، ان کے دل کی حالت کون سی تھی، وہ ان میں کوئی بھی قلب ازہر والا نہیں تھا۔ ہاں
ایک ہی تھا قلب ازہر والا جس کے دل میں ایمان کی شمع روشن تھی، اس کا نام ہے حر بن یزید ریاحی۔ حر بن یزید ریاحی۔ اور کیسے جب مولا حسین کے پاس آئے نا روز عاشور، کہا حلی نجات، میرے لیے عفو کا دروازہ کھلا ہے۔ فرمایا حر میں نے تو تمہیں اس وقت معاف کر دیا تھا جب تو نے میری ماں فاطمہ زہرا کا جب تو نے میری ماں زہرا کا احترام کیا تھا۔ اب سنیے، جس کا قلب ازہر ہو، دیکھیں اسے کان سے کون کون سی آوازیں آتی ہیں۔ جب مولا حسین نے معاف کر دیا تو یہاں حر کہتا ہے آقا مجھے یہ بتائیے کہ وہ جب میں نے آپ کی لجام فرض کو ہاتھ رکھا تھا تو وہ کون سی بیویاں تھی جو مسلسل بین کرتی تھی؟ آج نامہ دن ہے کہ مسلسل مجھے وہ بین سونے نہیں دے رہے۔ کہا وہ میری بہن زینب کبریٰ کے تھے، کہا جائیے مجھے دختر پیغمبر سے معافی طلب چاہیے۔ اجرکم علی اللہ۔ مولا گئے اور کہا اے دختر پیغمبر، وہ حر معافی چاہتا ہے۔ اب حضرت حسین زیدی فرماتے تھے جناب زینب کبریٰ نے اپنے بچوں اون محمد کو کہا کہ جاؤ جہاں آپ کے ماموں کھڑے ہیں نا، اس کے ساتھ جو آدمی کھڑا ہے جب وہ پوچھے نا آپ کون ہو تو کہنا انہیں ماموں کہہ کر پکارنا۔ جب یہ جملے کہے نا تو حر اپنے منہ میں ماتم کر کے کہتا ہے کہ میری عجب قسمت ہے کہ دختران پیغمبر مجھے سلام کہتے ہیں۔ یہ ہے بی بی ام المصائب۔ بی بی نے کتنے مصائب جھیلے۔ میں کہوں کوئی بھی بہن دو کام نہیں کر سکتی۔ نیاز حسین، کوئی بہن بھی دو کام نہیں کر سکتی۔ ایک نہ اپنے بھائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھ سکتی ہے، یہ ہے قلب ازہر کی نشانی۔ اگر آنکھوں سے ایمان ایسے ظاہر ہو جائے سمجھ لو کربلا والے حق میں ہے۔ اور ایک مرتبہ بہن کبھی بھی نہیں نہ اپنے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھ سکتی ہے، اور دوسرا جملہ نہ اپنے بھائی کے قاتل سے بات کر سکتی۔ بات کرنا دور کی بات ہے، دیکھ نہیں سکتی۔ لیکن ہائے زینب کبریٰ، نہ صرف یہ کہ زینب نے دونوں کام کیے نہیں ہے کہ 70 قدم کے فاصلے پر اپنے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھتے بھی نہیں ہے، اور کہتی ہے آما ابھی کو مسلم، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ تم دیکھ رہے ہو اور جسے میری ماں نے چکیا پیس کے مالا تھا۔ بڑی مقبولیت والی مجلس ہے۔ اپنی دعاؤں کو، اپنی حاجات کو زیر زبان رکھے اور رکھ کر اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ ہمارے دل کو کربلا والوں کے قریب لے جا۔ یہ ایک جملہ۔ اور دوسرا، بھائی کے قاتل کی طرف دیکھنی نہیں ہے۔ تو علی کی بیٹی نے نہ صرف دیکھا نہیں، بولا نہیں، بلکہ اپنے بھائی کے قاتل کی منتیں کر دی۔ جملہ بڑا سخت ہے، اگر برداشت کر سکے تو میں عرض کروں بس اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ آپ کو سوائے قبر شبیر کے کوئی غم نہ دے، اس غم کے صدقے اللہ آپ کی خوشیوں میں اضافہ فرمائے۔ کہا کہ اپنے بھائی کے قاتل کی منتیں کرتی رہی۔ اچھا، اب یہ روایت کس نے پیش کی ہے؟ یہ روایت ہے خولی کی، کہ جب حضرت مختار نے ہر ایک کو الگ الگ پکڑا نا، اس سے جرم پوچھتے تھے تیرا جرم کیا ہے، اور پھر ویسی سزا دیتے تھے۔ اور جب خولی کو پکڑا نا اور کہا اے ظالم تو بتا تو نے کیا کیا ہے روز عاشور۔ بہرحال کافی دیر کے بعد اس نے جو اقبال جرم کیا ہے، نیاز حسین مجھے معاف کیجئے گا، دل بہت برداشت نہیں کرتا۔ کہتا ہے کہ میں نے عصر عاشور اتنا علی کے بیٹوں کو نہیں مارا۔
आजरुकुम अल्लाह। बस एक जुमला और सुन ले, मजलिस तमाम हो गई। अब जब हजरत मुख्तार खड़े हुए थे ना, एक मरतबा कुर्सी से नीचे गिर गए और उसे कहते जालिम, जरा मुझे वो सुना, तूने क्या किया? कहा जब अली की बेटियों के ख़याम चल रहे थे, एक खैबर में अली की बेटी मौजूद थी और सारी बीवियां अली की बेटी के पीछे खड़ी थी। इतने में मैं गया और मैंने जब अली की बेटी की चादर में हाथ रखा, और एक रिवायत में कहता है मैंने अपने नेज़े से जब अली की बेटी की चादर को उतारा। आज को मतलब सुनिएगा जुमला, मुझे मालूम है आज़ादारों के दिल बड़े नरम है। कहता है कि जब मैंने नेज़े से चादर को खींचा, लिहाजा हुसैन इस मंजर को ज़हन में लाइए, आज दरी करबला बन गई है। कहता है एक वक्त वो आया कि जब चादर का एक सिरा मेरे नेज़े के साथ था और दूसरा अली की बेटी के हाथों में था, और अली की बेटी अपने पर्दे को बचा रही थी। और कहा कि जब मैंने चादर को छीन लिया और अली की बेटी चंद कदम मेरे पीछे चली और मिन्नतें करती रही, अरे जालिम मेरी चादर मुझे वापस कर दे, इसलिए कि मैं ज़हरा की बेटी हूँ, मैं इतनी पर्दादार कि मेरी माँ का जनाजा रात की तारीकी में उठा। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन, व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू व अय्युल क़ल्बी।